Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ نے اس طرح کا فیض پایا کہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئے۔ میرا موضوع یہ تھا کہ صلحاء کی مجلس میں بیٹھا جائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، کیونکہ صرف کتابوں کی ورق گردانی، کتابوں کے پڑھ لینے سے انسان نہیں بنتا، اس کو کوئی شعور، اس کو کوئی علم نہیں آتا، اس کے لیے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ صحابہ نے بھی کوئی کتابیں پڑھی نہیں تھی، کوئی کورس نہیں پڑھے تھے جیسے میں اور آپ پڑھتے ہیں، چاہے سکول کے ہوں چاہے مدرسے کے ہوں، کتابیں ہیں مخصوص، ایک پہلے سال کے لیے یہ، دوسرے سال کے لیے یہ، تیسرے یہ۔ صحابہ نے یہ نہیں پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ ایسی کامل و کمل جماعت بنی۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت کمال جملہ فرمایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات ایک طرف اور حضور کے صحابہ والا معجزہ ایک طرف رکھ دو، تو حضور کے صحابہ والا معجزہ کیا ہی کمال اور کامل و کمل ہے۔ حضور کا ایک ایک صحابی اپنی ذات میں معجزہ تھا، ایک ایک صحابی اپنی ذات میں معجزہ تھا۔ آپ حضور کے جتنے صحابہ ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ اسی میں کھو کے رہ جائیں گے۔ ایسا شاندار حضور نے اپنی جماعت کو تیار کیا تھا، اور تیار کس وجہ سے ہوئی تھی؟ حضور کی صحبت کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت کا حکمران ہے، ساری پاوریں اس کے پاس ہیں، اور حکمران بھی ایسا کہ آج تک دنیا اس کی مثال بھی دیتی ہے۔ حضرت زید بن اسلم کے والد حضرت اسلم، جو حضرت فاروق اعظم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بازار میں جا رہے تھے کہ جاتے جاتے یہ میں بتا رہا ہوں کہ حضور کی صحبت کا اثر کیا تھا۔ یہ کوئی حضور نے کتاب نہیں پڑھائی تھی، کوئی کورس نہیں کروایا تھا کہ ایسے ایسے کرنا ہے، حضور کی صحبت کا اثر تھا۔ جا رہے ہیں، ایک عورت ملی، وہ کہنے لگی، حضرت زید بن اسلم کے والد فرماتے ہیں کہ وہ عورت کے نوجوان عورت تھی، کوئی بوڑھی نہیں تھی۔ حضرت عمر سے کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، میں حضرت خفاف بن ایمان جو غفارہ سے تعلق رکھتے تھے ان کی بیوی ہوں، اہل حدیبیہ میں سے تھے، وہ دنیا میں نہیں رہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کھانے پلانے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی سامان نہیں۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اس نوجوان عورت کی بات سنی۔ اب ایک بات ذہن میں رہے کہ وہ حضرت اسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حضرت فاروق اعظم نے اس عورت کی بات سنی، لیکن وہ ساتھ یہ لفظ لگا رہے ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ بات سنی۔ کیوں؟ کہ ہمیں پتہ چلے آج ہمارے حکمران کیا ہیں۔ اول تو ہمارے حکمران، ہمارا بادشاہ ہمارے ہاتھ میں آتا نہیں۔ اگر وہ کوئی اس طرح کے کسی عوام کے تھوڑے سے جھمگٹے میں چلا جائے، کوئی آدمی اس کے ساتھ بات کرنے لگے، اپنا مسئلہ بتانے لگے، تو اس کو دھکے دے کے دور پھینک دیتے ہیں کہ بھائی نکلو یہاں سے، سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ حضرت صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جب ووٹ لینے ہوتے ہیں، آپ انہی حضرت صاحب کو دیکھیں کہ ایک چوڑے چمار کے دروازے پہ بھی جا کے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اس طرح کبھی خدا کے سامنے وہ گڑ گڑایا نہیں۔ یہ حضور کی صحبت کا اثر تھا
کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کی رب العالمین نے اتنی روحانی طاقت رکھی تھی کہ جاندار تو جان، بے جان چیزیں بھی اس کی حکمرانی کا اثر قبول کرتی تھی۔ ایسا حکمران حضرت وسلم فرماتے ہیں بڑے اطمینان سے بات سنی، اور آگے دیکھیے پھر کیا کیا۔ حضرت وسلم فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے اطمینان سے گفتگو سننے کے بعد، اطمینان سے بات سننے کے بعد، اطمینان سے اس کی گفتگو سنی اور وہاں سے مجھے ساتھ لے کے چلے۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اسلم، تمہیں پتہ ہے میں واپس کیوں آیا ہوں؟ میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ بتائیے۔ کہنے لگے کہ میں اس عورت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے واپس آیا ہوں، چلو بیت المال میں چلتے ہیں۔ حضرت اسلام فرماتے ہیں میں بیت المال پہنچا، میں نے کہا حضرت مجھے بتائیے کون کون سا سامان اکٹھا کرنا ہے؟ فاروق اعظم فرمانے لگے اسلم نا یہ تیرا کام نہیں، تو ایک طرف ہو کے بیٹھ جا، یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری تھی۔ فرماتے ہیں از خود وقت کے بادشاہ نے، امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے سامان اکٹھا کیا، اس کو ایک بوری میں ڈالا، پھر دوسری بوری تیار کی، 2 بوریاں تیار کرنے کے بعد جو عمدہ ترین اونٹ تھا اس کے اوپر لا دی، بڑے پروٹوکول کے ساتھ جا کے اس عورت کے حوالے کر دیا اور کہا اونٹ سمیت یہ سارا مال آپ کا ہے، اور آپ کا وظیفہ بھی آئندہ بیت المال میں ہر ماہ کے لیے لگا دیا گیا، میں خود عمر آپ کو پہنچایا کروں گا، میں خود عمر آپ کو پہنچایا کروں گا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت فاروق اعظم کا کہ رات کو گشت کر رہے تھے، کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، یہی حضرت اسلم ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے اس جگہ کی نشاندہی کرتے وہاں پہ پہنچے، کھوج لگائی، اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے بچوں کی آواز آ رہی تھی، بچوں کی ماں تھی، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی بچے بھوکے ہیں۔ امیر المومنین کہنے لگے وہ جو ہنڈیا اوپر رکھی ہے وہ کس لیے، ان کو کھلاتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اس میں پانی رکھا ہے اور اس میں کچھ پتھر ڈال دیے، بار بار اس ہنڈیا کو ہلاتی ہوں کہ ان کے دل کو قرار آئے، تسلی آئے کہ ابھی کھانا تیار ہوگا، ابھی کھانا تیار ہوگا، اسی انتظار میں یہ سو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، ابھی یہ خاموش ہو جائیں گے، میں معذرت چاہتی ہوں ان کے رونے نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، آپ کے اطمینان میں، آپ کے آرام میں خلل ڈالا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں میں نے اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر مجھے ساتھ لے کے بیت المال میں پہنچے۔ اب کی بار اونٹ نہیں تھا، جب سارا سامان تیار کیا میں اٹھانے لگا، کہا نا اسلم اب کی بار بھی تو آگے نہیں آئے گا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ دل میرا کانپ گیا جب میں نے دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنے کندھوں کے اوپر بوریاں لاد کے لے جا رہا ہے۔ وہاں پہ پہنچے، صرف سامان حوالے نہیں کیا بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے پکا کے بچوں کو کھلا کے پھر واپس آئے۔ یہ حضور کی صحبت کا اثر تھا۔ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں کتابیں پڑھ پڑھ کے جو اتنی جماعتیں پاس ہوگا وہ حکمران بنے گا، جس کے پاس اتنی ڈگریاں ہوں گی، جس کے پاس اچھی اور بڑی گاڑی ہوگی، جس کے پاس الیکشن کے لیے 2-3 کروڑ روپیہ ہوگا۔ یہ وہ اس طرح کے حکمران نہیں تھے، یہ حضور کے فیض یافتہ اور صحبت یافتہ لوگ تھے، اور جن کا آج ہم نے جو حکمرانی کا معیار بنا رکھا اور ہم خود ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ادھر آدھا ملک ڈوب رہا ہے
اور یہاں پہ ہمارے حکمران جلسہ جلسہ کھیل رہے ہیں جی. ایک کہتا ہے میری فلاں سیٹ بچے، ایک کہتا ہے میری فلاں وزارت بچے، ایک کہتا ہے میں ایسے کروں. آپ حضرات ذرا سوچیں کہ ہمارے حکمرانوں کا جو طبقہ ہے وہ کوئی غریب طبقہ نہیں، مالدار طبقے کے ہمارے حکمران ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ حضرات نے کہیں دیکھا ہو کہ جی ہمارا فلاں حکمران کہہ رہا ہے کہ میری جیب سے یہ 20 ٹرک مال کے جا رہے ہیں، میرے ذاتی جیب سے. فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں وزیر صاحب کہہ رہے ہیں جی میری جیب سے یہ اتنے ٹرک جو اتنے خیمے جا رہے ہیں، یا میں 100 گھر بنا کے دوں گا، یا میں 50 گھر اپنی ذاتی جیب سے. نہیں بھائی، انہوں نے تو پیسہ اپنی اگلے الیکشن کے لیے بچا کے رکھنا ہے کہ ہم کس طرح عوام کو، یعنی مجھے اور آپ کو بیوقوف بنائیں گے اور دوبارہ اقتدار میں آئیں گے. یہ میں اور آپ ہیں جو اپنی توفیق کے مطابق تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے ان دوستوں کی مدد کر رہے ہیں، اعانت کر رہے ہیں. میں صرف ایک آدمی سے ملا ہوں، اور وہ آدمی میرے استاد محترم ڈیرہ غازی خان کے رہنے والے ہیں. صرف ایک آدمی سے، وہ میرے استاد محترم تھے، میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. میں نے ان کی تھوڑی سی گفتگو سنی، صحیح بات ہے وہ برداشت سے باہر تھی. ان کا سگا بھائی بھی ادھر شہید ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے. جو سال کا راشن جوڑ کے رکھا تھا، جیسے میں اور آپ گندم اور چاول رکھتے ہیں، وہ سارا پانی میں چلا گیا. سارے کے سارے مکانات ٹوٹ گئے، وہاں پہ بجلی نہیں، اتنا موٹا موٹا مچھر ہے، بچوں اور عورتوں کو ساری رات سونے نہیں دیتا، راستے ٹوٹ چکے ہیں. تو میں تو صرف ایک آدمی سے ملا ہوں، آپ ان سے ملیں جو وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں، جو وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں. جتنی توفیق ہے آپ حضرات ان حضرات کی ضرور مدد کریں، ضرور تعاون کریں. اور یہ ذہن میں رہے کہ کوشش کریں کہ آپ پیسوں کے ساتھ تعاون کریں، نقدی کے ساتھ تعاون کریں. کیونکہ جب نقدی پہنچتی ہے تو انسان اس میں سے اپنی کئی ضروریات پوری کر لیتا ہے. راشن تو جا ہی رہا ہے، کوشش کریں کہ وہاں پہ جو دوست پہنچے ہیں انہوں نے بھی اطلاع دی ہے کہ یہاں پہ نقدی کی زیادہ ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حکمران اس طرح کے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں، کوئی پرواہ نہیں. ہم ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں یہ داڑھی پگڑی والے کیا ہیں، یہ مولوی یہ ہیں مولوی. آپ حضرات ابھی چلے جائیں، کون سا باہر سے باہر کے ملک جانا ہے، پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، ویزا لگوانا پڑے گا، یہ وہ کچھ بھی نہیں. کوئی گاڑی لیں چلے جائیں، آپ جا کے دیکھیں، آپ کو وہاں پہ 100 میں سے 95% داڑھی پگڑی والے نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے، یہ سارا کچھ کرتے ہوئے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنی امت کی، اپنی قوم کی اسی طرح فکر کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کچھ نہ کچھ حصہ تو ان داڑھی پگڑی والوں کو ملے گا نہیں ملے گا. وہ جو ملا ہے تو اسی کے ذریعے تو یہ سب کچھ، اپنا کوئی اس میں کمال نہیں کہ ہم یہ کہیں گے ہمارا یہ نہیں 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 نہیں. جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے حضور کی صحبت کا اثر لے کے یہ تاریخ رقم کی تھی، بالکل اسی طرح یہ علماء جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا علم ہے اس کی صحبت کا اثر لے کے یہ میدان عمل میں ہے. وگرنہ وہ بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں، میرے اور آپ کی طرح انسان ہیں. تو حضور کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام نے اس طرح کی مثالیں قائم کر کے دکھائیں. Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.